السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میسی ٹی وی کے ساتھ محمد بلال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک معاشرتی برائی جہیز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جہیز کی رسم ناسور کی طرح پورے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ موجودہ دور میں جہیز شادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں والدین کے گھر بن بیاہے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بے شمار لڑکیوں کے والدین کو جہیز کی رسم نے قرضوں میں دبا دیا ہے۔ وقت پر شادی نہ ہونے سے بیشتر لڑکیاں اور خواتین نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ لڑکیوں کی شادیاں نہ ہونے سے سماجی برائیاں، خودکشی، طلاق، چوری، پرتشدد اموات، دھوکہ دہی سماجی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ بہتر رشتہ ملنے پر لڑکیوں کی منگنی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی لڑکے کو مالی طور پر مستحکم اور دوسرا گھر نظر آتا ہے تو پہلی لڑکی سے منگنی توڑ کر دوسرا رشتہ طے کر لیا جاتا ہے۔ لڑکے اور اس کے اہل خانہ کو لالچ ہوتی ہے کہ بیٹے کی شادی کے بدلے میں لڑکے کا مستقبل سنور جائے۔ اکثر لڑکے گرین کارڈ، کاروبار میں مدد، بیرون ملک ملازمت، بزنس میں شراکت کے حصول کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ معاشرے میں جہیز نے قدم مضبوطی سے جما لی ہیں۔ جہیز نے بے شمار اخلاقی برائیوں کو جنم دیا ہے۔ لاکھوں لڑکیوں کی عمر صرف اس لیے ڈھل رہی ہے کہ چونکہ ان کے والدین جہیز دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سسرال والے جہیز نہ لانے کی بنا پر لڑکیوں پر تشدد کرتے ہیں، یا لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی پریشانی کی بنا پر خودکشی کر لیتی ہیں۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 3 برسوں میں تقریباً 2500 خواتین موت کی وادی میں جا پہنچی ہیں۔ پاکستان میں صورتحال اس درجہ کشیدہ نہیں، لیکن اگر معاشرے کی تربیت اور مناسب قانون سازی نہ کی گئی تو عنقریب ہماری صورتحال اس سے مختلف نہ ہوگی۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے، جس نے جہیز پر مکمل پابندی عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ بل کے متن کے مطابق جہیز پر مکمل پابندی ہوگی اور خواتین کو حق کی وراثت میں مکمل حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو 10,000 روپے سے زائد کا تحفہ نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح شادی بیاہ کا مکمل خرچہ، جس میں ولیمہ بھی شامل ہے، 75,000 سے زائد نہیں ہو سکتا۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں نکاح، بارات کے موقع پر لڑکی والے صرف ایک کھانا پیش کریں گے۔ بارات آنے پر لڑکی والے صرف چائے یا مشروب پیش کریں گے۔ بل کے مطابق کوئی بھی شادی بیاہ کی تقریبات 10 بجے سے زائد جاری نہیں رہ سکیں گی، اور جو کوئی ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا ان پر 2 لاکھ جرمانہ یا 3 ماہ قید دونوں سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ لڑکے کی جانب سے جہیز مانگنے پر لڑکے والوں کو 2 ماہ قید اور 3 لاکھ جرمانہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جہیز کے لیے دلہن کے والدین پر مجبور کرنے والے پر سزا کا اطلاق ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جہیز پر پابندی کے لیے قانون سازی کی گئی ہو۔ اس سے پہلے بھی مختلف ادوار میں مختلف جماعتوں کی طرف سے، مختلف افراد کی طرف سے قوانین بنائے جاتے رہے ہیں، قراردادیں پیش کی جاتی رہی ہیں۔ سب سے پہلے 1976 میں ایک ایکٹ منظور کیا گیا، جس کے مطابق جہیز کی رقم 5,000 سے زائد نہیں ہو سکتی اور تحفہ میں 100 روپے تک دیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ نہ جہیز دیا جا سکتا تھا اور نہ 100 روپے سے زائد کا تحفہ دیا جا سکتا تھا۔ 2005 میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مذہبی امور کے اس وقت کے چیئرمین مولانا سمیع الحق صاحب نے جہیز کی لعنت کو کنٹرول کرنے کے لیے جہیز کی حد بندی کے متعلق ایک بل کی منظوری دی گئی، جس کے تحت 50,000 روپے سے زائد کا جہیز دینے پر پابندی لگائی گئی۔ عوامی نیشنل پارٹی کی خاتون رکن اسمبلی تبسم شمس کٹوزئی نے 2010 میں ایک جہیز کی پابندی کے لیے ایک قرارداد پیش کی، جس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ ایسا ہی ایک بل MKM کی رکن اسمبلی سلطانہ جعفری نے قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے 2016 میں اس حوالے سے ایک ترمیمی بل منظور کیا۔ بل کے مطابق شادی بیاہ کی تقریبات یعنی نکاح، ولیمہ، مہندی، مایوں اور دیگر پروگراموں میں 1 ڈش کی اجازت ہوگی، اور شادی بیاہ کے پر گھر کے اندر مہمانوں کو 1 سے زائد ڈشیں کھلانے کی اجازت ختم کر دی گئی تھی۔ بل کے قوانین کی پابندی نہ کرنے والوں کے لیے سزا اور جرمانے بھی مقرر کیے گئے تھے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کو 1 ماہ قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، کیا اس طرح کی قانون سازی فائدہ مند ہے؟ کیا معاشرے کی تربیت کیے بغیر ان قوانین پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے؟ اسلام جہیز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علماء اس برائی کے خاتمہ میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میڈیا کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ملک کی مذہبی جماعتیں اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب مفتی محمد زبیر صاحب، جو کہ معروف مذہبی اسکالر ہیں اور جامعہ صفا کراچی کے نائب محتمم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ مفتی صاحب، میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ جہیز اصل میں ہے کیا، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
دیکھیں اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہیز کا شرعی تصور صرف اور صرف اس حد تک ہے کہ والد اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت معروف معنوں میں اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق کچھ تحفہ، تحائف، کچھ گفٹس دے دیا کرے۔ اسلام میں جہیز کا بس اس حد تک تصور ہے۔ اگر کوئی شوہر اس طرح کا ہے کہ وہ اپنی بیوی ہونے والی منکوحہ سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام نے اس کو بالکل ناپسند کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ سورہ نساء کو اٹھا لیں، قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے جو حکم عطا فرمایا ہے وہ یہ کہ مرد پیسہ خرچ کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 4 کے اندر ان تبتغوا باموالکم، یہ آیت نمبر 24 ہے، جہاں اللہ رب العزت نے شوہروں کو یہ فرمایا کہ تم بیویوں کو مال کے ذریعے سے حاصل کرو، یعنی مہر عطا کر کے، انہیں مہر دے کر کے ان کو نکاح کے اندر تم لا سکتے ہو۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 4 کے اندر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خواتین کو خوش طبعی کے ساتھ، قلبی رضا کے ساتھ تم مہر دیا کرو۔ پھر آپ دیکھیں طعام کا، قیام کا، لباس کا، علاج کا اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، قرآن و سنت کی نظر کے اندر، اسوہ رسالت اور اسوہ صحابہ کی نظر میں گھر کے برتنے کا ساز و سامان ہو، صوفہ سیٹ ہو، قالین ہو، بستر ہو، کپڑے ہو، مال و متاع ہو، یہ تو شوہر کو دینا ہے۔ یہ چیزیں تو دراصل مرد کو دینے کی ہیں کہ مرد اپنی آنے والی بیوی کو دے، اور جو بیوی بن کر کے آئی ہے اس کی یہی سب سے بڑی قربانی اور اس کا یہی معاملہ کہ اس نے آ کر کے گھر کو آباد کیا ہے، گھر کو بسایا ہے۔ تو اسلام میں جو تصور ہے دینے کا وہ شوہر کی طرف سے دینے کا ہے، یہ تصور نہیں ہے کہ بیوی لے کر کے آئے۔ اور ویسے بھی اگر آپ سوچیں، آپ نے اسلام سے متعلق سوال کیا ہے، میں ویسے بھی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مرد کی مردانگی اور غیرت مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عورت کی طرف سے ملنے والی پلیٹوں، برتنوں، کراکری کے ساز و سامان، بستروں اور کپڑوں پر نظر رکھے؟ کیا یہ مرد کے شایان شان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہ اس بات کو کوئی بھی شریف اور سلیم الفطرت انسان اور مرد اس بات کو لائق کرے گا، پسند کرے گا کہ وہ عورت کی طرف سے آنے والی سواری، عورت کی طرف سے آنے والے صوفہ سیٹ، قالین، چادریں، بستر، کراکری کا ساز و سامان، برتنے کی چیزوں کے اوپر نظر گاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہو؟ تو یہ ایک طرف تو مرد کی مردانگی کے تقاضے کے بھی خلاف ہے، اس کی غیرت مردانگی کے بھی خلاف ہے، اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اگر کوئی والد اپنی بیٹی کو جہیز دینا بھی چاہتا ہے تو اسلام نے اس کو منع نہیں کیا کہ بالکل ہی یہ حرام ہو، بالکل ہی یہ ناجائز ہو، ایسا نہیں ہے۔ تحائف کی حد تک اگر دینا چاہے تو وہ جائز ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، نہیں مولانا ہمارے ہاں اس کو حرام تک کہا جا رہا ہے، بلکہ میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں کچھ مذہبی علماء نے بھی اس کو حرام کہا گیا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے اور بالکل اسلام میں کوئی تصور نہیں اور حرام ہے۔ تو کیا واقعی اسلام میں بالکل ہی حرام ہے، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے اور زیادہ کا جواز ہے؟ جی ہاں، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ جو علماء جہیز کے بارے میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل حرام ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی ایک حد تک درست ہے۔ اس کی وجہ ذرا سمجھ لیجیے۔ وجہ اس کی یہ ہے، جب طوفان آتا ہے تو وہ اپنی تمام تر گرم جوشی کے ساتھ اور تمام بربادیوں اور تباہیوں کا سامان لے کر کے آتا ہے۔ جہاں تک اصل اصولی شرعی مسئلے کا تعلق ہے وہ تو یہی ہے کہ جہیز کی کثرت یہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ چند برتنے کی چیزیں گفٹ کی شکل میں، تحفے تحائف کی شکل میں اگر والد اپنی استطاعت اور اپنی قلبی رضا کے ساتھ دینا چاہتا ہے تو یہ دے سکتا ہے۔ اصل اصولی مسئلہ تو یہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ اس جہیز کی وجہ سے ہمارے ہاں کی کتنی نوجوان بہنیں ہیں جن کی جوانیاں گھروں کے آنگنوں میں ڈھل گئیں، جن کے سروں کے اندر چاندی اتر آئی، جن کی مناسب اور موزوں عمریں، نکاح اور شادی سے متعلق ڈھل گئی،
اور کتنے بوڑھے والدین ہیں جن کی کمریں جھکی ہوئی ہیں. آپ تمام ویلفیئر اداروں اور ٹرسٹ اور فلاحی اور سوشل ورکنگ کی خدمات انجام دینے والے اداروں سے جا کر کے سروے کریں. سب سے زیادہ ان کے پاس درخواستیں کس بات کی آ رہی ہیں کہ بیٹیوں کا رشتہ، ہم بیٹیوں والے ہیں، شادی بیاہ کے لیے جہیز کی مدد کریں. آج ہمارے ہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر اس طرح کی خواتین موجود ہیں کہ بوڑھا والد اگر کنٹینروں کے کنٹینر جہیز تیار کر کے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سینکڑوں کی تعداد کے اندر کپڑے اور ڈریس دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، اگر وہ بہت کثرت کے ساتھ ساز و سامان دینے کی اگر صلاحیت نہیں رکھتا، درجنوں کی تعداد میں اگر بسترے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس بیچارے کی بیٹی بیاہی ہی نہیں جاتی، اس کی شادی ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب ٹھیک علماء ہے، امت ٹھیک نے ہے. اس طرح کی صورتحال دیکھی تو پھر اس لیے یہ فتاوی بھی دیے، اس طرح سے تقاریر اور وعظ و نصیحت کے اندر سختی کا بھی مظاہرہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سد ذریعہ کے طور پر اس کو حرام قرار دے رہا ہے، ورنہ اصلاً اس کا کسی حد تک جواز موجود ہے. جی ہاں، اصلاً اس کا جواز موجود ہے. حرام ہم نہیں کہتے، لیکن یہ جتنی آپ کو میں نے خرابیاں بیان کی ہیں، جب یہ خرابیاں ہوں گی تو ظاہر ہے علماء امت کا، واعظین امت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس میں سختی کا مظاہرہ ٹھیک ہے، کریں. ٹھیک ہے. میں اس پر نا دو چیزیں، آپ نے پہلے غیرت کی بات کی، اس کے پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ آپ نے جو کمی والی بات کی کہ کم جو ہے وہ دے سکتا ہے یا بطور تحفہ کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، لیکن یہ جو کمی اور زیادتی ہے یہ تو ایک اضافی چیز ہے نا، ہر آدمی کے اعتبار سے ہوگی. اگر کوئی آدمی کھرب پتی ہے، ارب پتی ہے، تو اس کے اعتبار سے کسی چیز کا کم ہونا یہ اور ہوگا، اور اگر ایک آدمی بالکل غریب ہے تو اس کے اعتبار سے کم یا زیادہ یہ بالکل اور ہوگا. تو یہ کمی یا زیادتی کون طے کرے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے؟ تو اس میں تو جواز کی کوئی لمٹ نہیں رہے گی نا. صحیح، بالکل مناسب اور بہت گڈ کوشچن، بہت اہم اور زبردست پوائنٹ اور نقطہ آپ نے اٹھایا. اب میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. میں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا اور یہ بات فتوے کے اندر نہیں لکھی جاتی کہ جہیز کو کم دیا جائے، کم کی بات نہیں ہے. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ مسئلہ جہیز کا بالکل اسی طرح سے جیسا کہ مہر کا ہے. مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اب میں یہاں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. تو مہر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بعض علماء مہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کم ہونا چاہیے، بہت کم ہونا چاہیے. تو نہ کم ہونا چاہیے مہر، نہ زیادہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایک جملہ، مہر ہمیشہ شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مقرر کرنا چاہیے. اگر شوہر کی استطاعت فرض کرو ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو ماہانہ تنخواہ لاکھوں روپے کے اندر دی ہے، اور ایسا شوہر اگر 5-7 ہزار روپے مہر رکھتا ہے تو یہ شوہر کی استطاعت کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ لاکھوں روپے جب وہ سیلری کما رہا ہے تو مہر زندگی کے اندر بیوی کو، عورت کو ملنے والا ایک اعزازیہ ہے. اور اعزازیہ پوری زندگی میں ایک بیچاری ہماری بہن اور ایک خاتون کو ذاتی رقم ایک ہی ملتی ہے، یعنی وہ ذاتی اس کی جس کی ملکیت ہو وہ رقم اس کو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے اور وہ مہر کی ہے. اس لیے کہ جب تک وہ بیاہی نہیں جاتی، اس کا نکاح نہیں ہوتا، تو وہ جو کچھ مال گھر میں آتا ہے وہ باپ کی ملکیت ہوتا ہے. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت جب گھر کے اندر جاتی ہے تو جو کچھ کمائی آتی ہے وہ شوہر کما کر آتا ہے تو وہ شوہر کی ملکیت ہوتا ہے. عورت کی ذاتی ملکیت مہر ہے، تو لہٰذا ایک وقت والی رقم ہونی چاہیے. اب ذرا یہ دیکھیں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مہر مقرر کیا جائے شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت. ایک طرف تو میں نے شوہر کی استطاعت کی وضاحت کر دی، اب ذرا دوسری طرف آ جائے بیوی کی حیثیت. ایک ایسی نوجوان خاتون اور لڑکی ہے کہ جو باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے گھر کے اندر، ماں باپ کے گھر، خاندان کے اندر اس کو ایسی مالی کشادگی اور فراوانی سے نوازا ہے کہ وہ 5-7-8-10 ہزار روپے تو وہ پیزا کے اندر، اچھی ہوٹلنگ کے اندر، گھر میں شادی سے پہلے آئس کریم وغیرہ پر خرچ کر دیتی ہے. ایسی خاتون کو اگر آپ 5-7-8 ہزار روپے رقم دیں گے تو یہ ایک طرح سے ظلم اور زیادتی ہے. تو ایسی رقم ہونی چاہیے جو کم از کم کچھ وقت والی ہو. تو وہاں پر کمی کا ایک مہر کے اندر کم سے کم رقم کتنی ہے وہ تو شریعت نے مقرر کی ہے، لیکن زیادہ کتنا ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہی جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق. بیائی اسی طریقے سے اب آپ جہیز کے اندر آ جائیں. آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا کہ بعض اوقات خاتون کو جو مال ملنے والا ہے وہ ہماری نظر میں کم ہوگا لیکن خاتون کی نظر میں زیادہ ہوگا. بعض اوقات ہماری نظر میں وہ زیادہ ہوگا، خاتون کی نظر میں کم ہوگا. اس کے لیے اصل مدار رقم کے اعتبار سے یا کوانٹٹی کے اعتبار سے شریعت نے کوئی ایسی لمٹ تو فکس اور مقرر نہیں کر کے رکھی، لیکن اس سلسلے میں اصل دار و مدار اس بات پر ہے کہ باپ کو
بیٹی کو جہیز دینے کے لیے سودی قرضہ نہ لینا پڑے، قرض حسن بھی نہ لینا پڑے، اس کو مشکلات بھی پیش نہ آئے، لڑکے کی طرف سے مطالبہ بھی نہ کیا جائے، پھر باپ ساری کی ساری جمع پونجی بھی اس کے اندر خرچ نہ کرے، اتنا مال بھی خرچ نہ کرے کہ باپ کی اور اس لڑکی جس کو بیاہ جا رہا ہے، اس کی ماں اور اس کے پچھلے گھر والوں کو زندگی گزارنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوں۔ یہ ساری شرائطیں، ان شرائط کا لحاظ کر کے اب اگر باپ اپنی بیٹی کو تحفہ دینا چاہتا ہے تو یہ جائز۔ ٹھیک ہے مولانا، یہاں آپ نے جو بات کی مہر کے حوالے سے اور حیثیت کے حوالے سے، لیکن جیسے آپ نے پہلے سد ذریعہ کے طور پر علماء کے موقف کو ڈیفینڈ کیا اور اس کا دفاع کیا کہ علماء سد ذریعہ کے طور پر جہیز کو حرام کہتے ہیں، تو یہاں پر جب آپ حیثیت کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک ارب پتی آدمی ہے تو اس کے گھر میں ایک 10,000 20,000 روپے تنخواہ والا آدمی بھی کام کر رہا ہے، تو وہ جب دیکھے گا کہ ایک کھرب پتی آدمی اپنی بیٹی کے لیے اتنا جہیز دے رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی؟ تو کیا یہ سد ذریعہ آپ نہیں بنا رہے یہاں پر؟ یہ سد ذریعہ نہیں بن سکتا کہ غریبوں پر جو اثر پڑتا ہے امیروں کی شادیوں کا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگا؟ کیا یہ ان کو آمادہ کرنے والی بات نہیں ہوگی، ان کو احساس محرومی دلانے والی بات نہیں ہوگی کہ وہ بھی اٹھیں اور اپنی بچیوں کے لیے اس طرح کا جہیز جو ہے وہ بنائیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک علاج یہ ہے کہ شریعت نے جہاں یہ حکم دے رکھا ہے اور شریعت جب یہ اجازت دیتی ہے کہ کھرب پتی کروڑ پتی والے اپنی بیٹی کو ذاتی خوشی کے ساتھ بغیر کسی مشقت اور مشکل کے جہیز کی شکل میں تحفہ تحائف دیتا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے تو ٹھیک ہے اس کو جائز قرار دے دیا، لیکن اس سے کام کرنے والے یا دوسرے غرباء کی حوصلہ شکنی ہوگی اور احساس محرومی اور کمتری کا احساس پیدا ہوگا، تو اس کا شریعت نے علاج یہ بتایا ہے کہ شریعت تب یہ کہتی ہے کہ جہیز جو دیا جا رہا ہے اس کی نام و نمود کی جائے، اس کی نمائش کی جائے۔ اور اس موقع پر اچھا ہے کہ یہ سوال آ گیا تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بے شمار گاؤں دیہاتوں کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو کچھ والدین کی طرف سے بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے باقاعدہ ایک دن مختص کیا جاتا ہے، محلے والے بستی والوں کو بلایا جاتا ہے، وہ آ کر کے بیٹی کو دیے جانے والے اس جہیز کی نمائش کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو دکھائی کی رسم باقاعدہ رائج ہے، یہ خلاف شریعت ہے، غلط طریقہ ہے۔ آپ کو اگر اپنی بیٹی کو دینا ہے خاموشی کے ساتھ دیں، کسی کا دل نہ دکھے اور کسی کا دل نہ پسیجے اور کسی کے دل کے اندر بھوک سی نہ اٹھے، درد اور ٹیسے نہ اٹھیں، یہ طریقہ تو ظاہر ہے کہ شریعت نے مقرر کر کے رکھا ہے، نام و نمود ریاکاری اور نمائش کے بغیر یہ کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مولانا، ٹھیک ہے اس بات کا بھی حکم دیا، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے فروٹ کھائے ہیں تو گلی کے اندر اس فروٹ کے چھلکے نہ پھینک دیں، اس لیے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے چھلکے پھینک دیے تو کوئی غریب گزرے گا یا پڑوسی اگر غریب ہے وہ دیکھیں گے ان کا دل دکھے گا، تو شریعت نے تو اس کا حکم دے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلا کویسچن یہ ہے کہ کیا اگر آپ اجازت دیں، ایک اجازت دیں تو میں شعر پڑھ لوں۔ ہر روز دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو ماں، گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ۔ ٹھیک مولانا، اب سوال یہ ہے کہ اسلام اگر یہ ساری برائیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہوں تو اسلام اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی تجویز دیتا ہے؟ کیا ایسے ہی ہے کہ جیسے قانون منظور کر لیا جائے، اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی جائے اور معاشرے پر ایک قانون نافذ کر دیا جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوانین کب سے موجود ہیں، یعنی شروع سے لے کر ابھی تک پاکستان کی ہسٹری میں کئی قوانین آئے، کئی قراردادیں آئیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے معاشرے کی تربیت کرتے ہیں، پھر قوانین کا نفاذ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پہلے تربیت کی جائے، معاشرے کو اس نہج پر لایا جائے کہ وہ قانون کو اپنا سکے؟ ورنہ قوانین بنتے ہیں پھر گم ہو جاتے ہیں، پھر ان کا پتہ نہیں چلتا، پھر ایک نیا قانون بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پہلے کیا ضروری ہے، نفاذ قانون یا تربیت؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اصل آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پہلے تو معاشرے کی تربیت ہونی چاہیے۔ نبوی خطوط پر، مدنی خطوط پر جس طرح مدینہ کی سوسائٹی کو تشکیل دیا گیا تھا، بالکل اسی طریقے سے معاشرے کی تربیت کی جائے، معاشرے کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیے، اور میں بار بار یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ کچھ مسائل اور معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہر انسان ذاتی طور پر ملوث نہیں ہوتا، بلکہ ان معاملات کے اندر وہ لوگوں کی وجہ سے اور معاشرے کی وجہ سے، دیکھا دیکھی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اس کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ اب آپ یاد رکھیے، یہ جو جہیز والا معاملہ ہے، اس جہیز والے معاملے کے اندر میں یہ کہتا ہوں، ایک طرف
تربیت معاشرہ بھی ضروری ہے، مگر قانون سازی اس سے زیادہ ضروری ہے، قانون کا نفاذ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کا ریزن سمجھ لیں۔ کتنے سارے والدین ہیں، کتنے سارے بوڑھے والدین ہیں، آپ بھی ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ہم بھی ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ آج کل آپ کو پتا ہے جہیز کا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، کہیں پر واعظ، بیان، تقریر، لیکچر، سیمینار، کانفرنس سے فارغ ہو، کتنے بوڑھے والدین آ کر کے ملاقات کرتے ہیں، مفتی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری بیٹی کے رشتوں کے لیے دعا کریں، ہم اتنی استطاعت پالیں۔ اچھا، اب جب یہ سارے کا سارا مسئلہ آتا ہے، کئی والدین وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے کے بارے میں اتنی مشقتیں برداشت نہ کریں، لیکن معاشرے کی وجہ سے مجبور ہے۔ اب اگر قانون بن جائے گا تو ان بیچارے غریب والدین کا بھرم رہ جائے گا، ان کو ایک آڑ مل جائے گی، ان کو ایک حائل مل جائے گا۔ جی یہ کہہ سکیں گے زبان سے بھائی ہم تو دینا چاہ رہے تھے لیکن قانون اس طرح کا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پچھلے ادوار میں کچھ چند سالوں پہلے باقاعدہ ولیمے کے بارے میں قانون بنایا گیا تھا کہ بھائی وہاں پر زیادہ ڈشیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کام کیا جائے، شربت پلا دیا جائے اور کولڈ ڈرنک وغیرہ کی اجازت دی گئی۔ کتنے بوڑھے والدین کا احسان رہ گیا، ان کا بھرم رہ گیا۔ کتنے سارے والدین ہیں کہ وہ اتنے خوش ہوئے، وہ کہتے ہیں اور وہ کہہ سکتے تھے، ان کی سفید پوشی برقرار رہ گئی، بھرم ان کا برقرار رہ گیا، اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم تو دینا چاہتے ہیں، ہم تو کھلانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ حکومت کا یہ قانون بن گیا ہے اس لیے ہم صرف اور صرف کولڈ ڈرنک پلانے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی بوڑھا والد اپنی جو کمر جھکا چکا ہے، وہ جو ایک کے پاس درخواستیں دے رہا ہے، تو کیا وہ ذاتی خوشی سے کر رہا ہے؟ کتنے سارے والدین ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں ارے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ کیا کریں، ناک کٹ جائے گی، کیا کریں، لوگ جینے نہیں دیتے، بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، مجبوری ہے، خاندان میں اس طرح سے، اقربا میں، اعزا میں، کمیونٹی میں، برادری میں، قبائل کے اندر، علاقے کے اندر، ٹاؤن محلے کے اندر ہمارے ہاں چونکہ یہ رائج ہے تو مجبوراً ہم کو یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اگر آپ ان کو قانون کی چھتری دے دیں گے، ایک امبریلا ان کو مل جائے گا، ایک شیٹ ان کو مل جائے گی، تو ان بیچارے غریب والدین کا حرم برقرار۔ نہیں، مجھے مولانا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ولیمے کو اس کے ساتھ جج کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ دیکھیں ولیمہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ کر نہیں سکتے، آپ سامنے دے نہیں سکتے، اس پر ریڈ ہو جائے گا، اس پہ حکومت آ کے اس کو چیک کر لے گی، اس پر پابندی لگا دے گی۔ لیکن جہیز کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ آپ تحفے کے نام پر دے سکتے ہیں، جب وہ آپ کو مجبور کریں گے کہ بھائی آپ ہمیں تحفہ دیں تو تحفے کے طور پر دیں، یا کوئی چیز مانگے تو کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ، اگر کر دیتا ہے کوئی والد، کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ یعنی اگر داماد یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے جہیز دیں، تو کیا قانون جس طریقے سے بن گیا ہے کہ وہ داماد کے خلاف رپورٹ درج کرانے جائے گا؟ اگر کراتا ہے کوئی آدمی تو پھر اس کی بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں دو باتیں میں عرض کروں، ولیمے کے سلسلے میں ہم کبھی بھی اس قانون کی حمایت نہیں کرتے کہ ولیمے کو یکسر ختم کیا جائے۔ میں نے ولیمے کی جو مثال دی ہے وہ اس طور پر نہیں، بلکہ ولیمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ولیمے کا تو شرعی تصور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھرپور ترغیب دی ہے، اولم ولو بشاۃ، بکری کا بچہ ہی تم کو میسر ہے تو ولیمہ ضرور کرو، ولیمہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ ولیمے کے اندر استطاعت کے مطابق اگر لڑکا جس کا گھر آباد ہو رہا ہے وہ اگر ولیمے کا اہتمام کرتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہاں پر بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ ون ڈش کا قانون پنجاب کے اندر بنایا گیا، بہت مختصر قانون ہے، لیکن میں مثال اس بنیاد پر دے رہا تھا کہ اگر کوئی والدین انکار کرنا چاہیں گے تو ان کے پاس کچھ تو قانونی جواز تو ہوگا، کوئی بھرم اور کوئی شیٹ تو ان کو میسر ہوگی۔ رہ گی یہ بات کہ اس کے باوجود داماد یہ مطالبہ کرے اور رپورٹنگ کرنے، تھانے پہ جانے، کچہری، عدالت، کٹہرا، تو دیکھیں میں یہ بات ضرور سمجھتا ہوں، ہم یہ بات یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اس سے بالکلیہ طور پر یہ جو جہیز کی کثرت کی لعنت ہے، لفظ جہیز کی لعنت نہیں بول رہا ہوں، جہیز کی جو کثرت کی لعنت ہے اسے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکے گا، لیکن بہرحال ایک ایسا بوڑھا والد جو قانونی جواز تلاش کر رہا ہے اور وہ پھر رہا ہے، اگر وہ اس طریقے سے اس کو جواز بنائے گا تو ایک آڑ اس کو ضرور مل جائے گی، ایک بھرم اس کا برقرار رکھنے کا سامان ضرور مل جائے گا، ایک جواز اس کو ضرور فراہم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا، جہیز کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں علاقوں میں، مختلف دیہاتوں میں ایک اور رسم بھی پائی جاتی ہے، وہ ولور کی رسم۔
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاوند جو ہے جس نے رشتہ یعنی کسی لڑکی سے کرنا چاہ رہا ہے وہ لڑکی والوں کو پیسے دے کر، اور اس کو کہنا پتہ نہیں مناسب ہوگا یا نہیں، کہ وہ لڑکی والوں کو لڑکی کی قیمت دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ اس کے اخراجات پورے کریں گے، شادی کے اخراجات پورے کریں گے، ولیمہ اور جو بارات آئے گی اس کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں گے، تو یہ سارے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ رقم دے رہا ہوتا ہے مرد. تو کیا یہ رسم جائز ہے؟ خلاف شریعت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر خام میں لڑکے کے اوپر ایک اضافی بوجھ ہے. شریعت نے، اسلام نے اس کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. اگر وہ اس طریقے سے پیسے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ لڑکا خود بھی تو ولیمہ کرے گا، تو لڑکا ایک ولیمہ کر رہا ہے اور ولیمے کے اخراجات اپنی جانب سے ادا کر رہا ہے، پھر بیٹی والے لڑکی والوں کو بھی وہ پیسے اس طریقے سے دے رہا ہے. اسلام نے تو اس کو مکلف نہیں بنایا ہے. اور یاد رکھے بارات کا تو شریعت میں تصور نہیں ہے، اور اسی طرح بیٹی والے یعنی لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلائے جانے کا بھی شریعت میں تصور نہیں ہے. لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا خلاف شریعت تصور ہے. تو پھر کس بات کے وہ پیسے دے رہا ہے؟ رہ گئی یہ بات کہ وہ پیسے دیتا ہے کہ اگر کوئی تحفے تحائف کے طور پر یا لڑکی کو محدود اور معتدل انداز میں اخراجات وغیرہ کے لیے، تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن شریعت نے اس کو مکلف، ذمہ دار، فرض یا لازم نہیں قرار دیا. ٹھیک ہے مولانا، اس میں مجھے ایک پوچھنا آپ سے چاہتا کہ یہ دونوں رسومات اگر غلط ہیں، جیسے آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا، تو پھر اس میں اصل میں تو یہ اسلام کے خلاف ہے نا. جب اسلام کے خلاف ہیں تو مذہبی طبقے کا، علماء کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس پر بات کریں، اس پہ گفتگو کریں، اور اپنے خطبات میں یا ویسے عوامی جیسے بھی فورمز ان کو ملیں وہاں پر اس کے بارے میں گفتگو کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں. حالانکہ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ مذہبی علماء ان قسم کے ایشوز پر اتنے زور سے اور اتنی قوت سے گفتگو نہیں کرتے جتنی کہ اپنے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. That is the point. بہت اہم بات ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی طرف نشاندہی کی. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ علماء کو خطبات جمعہ میں ان موضوعات کو جمعے کی تقریروں کا موضوع بنانا چاہیے. ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ گلی محلوں کے اندر اس کا اویئرنیس کی کمپین چلانی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ متصوفین علماء، اصلاحی علماء اور مساجد کے ائمہ بہرحال وہ تو کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں حق ادا کر رہے ہیں، لیکن مدارس والے علماء اور خانقاہی علماء یا واعظ و نصیحت کرنے والے علماء یا تزکیہ کرنے والے متبعین سنت، مستند اور اوتھینٹک علماء کے علاوہ خاص طور پر وہ حضرات جو قانون سازی کا اختیار رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہمارے معاشرے کی مذہبی جماعتیں، تو مذہبی جماعتوں کا اس سلسلے میں کردار بالکل زیرو ہے. وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو اٹھانا چاہیے. اور میں اس موقع پر دیکھیں، جب امت کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بوڑھے والدین کی جان کو آیا ہوا یہ مسئلہ ہے، ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، مالی معاملات کا مسئلہ ہے، اور یہ کوئی ایک دو کا مسئلہ نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں بوڑھے والدین، جائیے جا کر کے سوشل ویلفیئر کے جتنے ادارے ہیں ان اداروں والوں سے جا کر کے سروے کریں. آج کتنے معززین اور سیٹھوں کے پاس درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، ہماری بیٹیوں کا رشتہ، ہماری بیٹیوں کا مسئلہ، شادیوں کا مسئلہ حساس مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے. اس اہم مسئلے پر خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان نے قانون سازی کی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں تحسین پیش کرتا ہوں. یہ قانون بہت پہلے آنا چاہیے تھا. اللہ ان ارکان اسمبلی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو اس کے اوپر بھرپور اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے بوڑھے والدین کا بھرم رکھ لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسمبلیوں کو بھی پیروی کرنی چاہیے، وفاق کو آگے آنا چاہیے. اور آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں وہ آئیں، وہ آگے بڑھ کر کے اس پر کام کریں. یہی تو مسئلہ ہے نا، اصل بات تو یہی ہے، رونا یہی تو ہے. قرآن سے شادی کا مسئلہ، فنڈنگ کا مسئلہ، کاروکاری کا مسئلہ، خواتین کو میراث نہ دینے کا مسئلہ، قرآن سے شادی کرنے کا مسئلہ، یہ تمام کے تمام وہ مسائل ہیں. آج کتبے اٹھانے والی اسلام آباد، لاہور، کراچی کی سڑکوں پر باہر کی فنڈ شدہ خواتین اور فنڈنگ آنے والی NGO، وہ تو سارے کے ساری اس کے اوپر آوازیں اٹھاتی ہیں، جبکہ مسائل تو اصل میں علماء کے ہیں. یہ علماء کو آواز اٹھانی چاہیے، مذہبی جماعتوں کو آوازیں اٹھانی چاہیے. وہ آگے بڑھیں، وہ آ کر کے اس کے اوپر آواز بلند کریں، قانون سازی کے لیے وہ قراردادیں پیش کیا کریں. ان کے پاس لیڈنگ پاور ہے، وہ آئیں اور رہبری اور رہنمائی کا حق اور فریضہ. ٹھیک ہے مولانا، اس کے جیسے علماء کے کردار کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں یہ چاہوں گا کہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی جائے کہ ہمارے ہاں میڈیا پر بڑی بڑی شادیاں
جو معروف لوگوں کی ہوتی ہیں، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کی شادیاں بڑے اہتمام سے دکھائی جاتی ہیں اور چینل جو ہے وہ پورا اس دن اس پر جو ہے وہ پروگرامز کرتے ہیں. اس طرح ہمارے یہاں مختلف مارننگ شوز میں بغیر یعنی کسی کی شادی ہوتی نہیں ہے. جی، اس سلسلے میں آپ نے بالکل درست بات کی ہے اور میڈیا کو مثبت اور معتدل کردار ادا کرنا چاہیے. میڈیا ایک اہم ستون ہے، معاشرے کی تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے. اب وہ چاہے اچھی تربیت کرے چاہے بری تربیت کرے، میڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ سادگی اپنانے کی قومی سطح پر اویئرنیس کی تحریک برپا کرے اور وہ باقاعدہ یہ کام کرے کہ ایسے بوڑھے بے سہارا والدین کے لیے سہارا بننے کا کردار ادا کرے. اور آپ نے بہت اہم بات کی طرف نشاندہی کی. میں آپ کو ایک افسوسناک اور دردناک حقیقت کی طرف اشارہ کر دوں. کیا کریں، ہمارے میڈیا سے تو بہت سے شکوے ہیں. ہم خود بہرحال میڈیا پر کلمہ حق ادا کرنے کا کچھ ٹوٹا پھوٹا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں. جس زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو یہ بعین ہی وہ زمانہ چل رہا تھا جس میں ہمارے کرکٹر صاحب اور کوئی ہاکی کھیلنے والی کوئی کچھ اور کھیلنے والی کوئی خاتون کی آپس میں شادی کا زمانہ چل رہا تھا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر انتہائی مختصر 2-4 سیکنڈوں میں ٹکر کی شکل کے اندر یا نیوز کاسٹر نے شاید 2-4 سیکنڈوں کے اندر بیان کر کے ختم کر دی اور اس کے برخلاف شادی کا جو اس وقت دنگل سجا ہوا تھا اس کے ایک ایک لمحے ایک ایک جز کی تفصیلات بیان کی جا رہی تھی، ویڈیوز دکھائی جا رہی تھی. ہم کیا قوم کو پیغام دے رہے ہیں؟ مفسر قرآن کا، ترجمان قرآن کا، داعی قرآن کا، مبلغ اسلام کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم اسی زمانے کے اندر اس طرح کی فضول اور واہیات اور خرافات کے اندر قوم کو مبتلا کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ میڈیا سے ہمیں بہت بڑا شکوہ ہے. میڈیا کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی، سادگی اور اسراف سے بچاؤ کی تحریک برپا کرنی چاہیے. مولانا مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ جب آپ نے پہلے بھی بات کی غیرت کی، تو ہمارے عام طور بھی یہ تصور ہے کہ جی لڑکی اگر باہر کام کرے گی تو مرد کو بڑی غیرت آتی ہے کہ نہیں اس کو کام نہیں کرنا چاہیے. محلے میں سے کوئی خاتون اپنی مجبوری کی بنا پر کام کرنے لگ جائے تو پورا محلہ جو ہے وہ اس کی غیرت جاگ جاتی ہے، وہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. ایک تناظر تو یہ ٹھیک ہے کہ اس تناظر میں اس کو اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیوی کا جہیز بھی نہیں لینا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی، غیرت بھی ایک اضافی چیز ہے، ہر آدمی اپنے طور پر اس کی غیرت سامنے آتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی، ایک صحت مند معاشرے کی غیرت کیا ہونی چاہیے جہیز کے معاملے میں؟ دیکھیے، بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ غیرت بھی ایک اضافی معاملہ ہے. اضافی معاملہ اس معنی کر کہ کسی کے ہاں معیار غیرت کچھ اور ہے، کسی کے ہاں معیار اور دار و مدار غیرت کچھ اور ہے. میں پھر یہ ریپیٹ کروں گا کہ آج اگر یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ نبوی معاشرہ اور نبوی سوسائٹی اور مدینہ طیبہ کی سوسائٹی کے مشابہ، مماثل اور اس نقش قدم پر چل رہا ہوتا تو پھر جب یہ معاشرہ اس نقش قدم پر چل رہا تھا تو ان قوانین کے بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے، اسلام میں، شریعت میں، عہد رسالت، عہد خلفائے راشدین اور عہد صحابہ کے اندر وہاں پر تو خواتین کو والدین کی طرف سے جہیز دینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جب تصور ہی نہیں تھا تو پھر قانون بنانے کی اور قانون سازی کی ضرورت ہی نہیں تھی. آج ہم آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہیں. جب ہم آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہیں تو اب قانون سازی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. واعظ و نصیحت، خیر خواہی اور حکمت و موعظہ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو دینی ترغیبات دینے کا سلسلہ یہ اپنے طور پر چلنا چاہیے. مناسب قانون سازی یہ ایک الگ میدان ہے. یہ دونوں کام ہو تب جا کر کے معاشرے کی تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو سوال کیا کہ خاتون اگر مجبور ہے وہ گھر کے اندر بیٹھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے. مجبوری کی وجہ سے اگر وہ باہر جائے، ملازمت کرے تو ہم سمجھتے ہیں. تو میں اس سلسلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، غیرت وہ غیرت ہوتی ہے جو اسلام بتائے. شرم، حیا، غیرت، یہ وہ غیرت ہے جس کو اسلام بڑھاوا دے، حوصلہ افزائی کرے اور اسلام جس کی اجازت دے. آج اگر فرض کریں کہ ایک لڑکی کے بارے میں والد کو صرف اور صرف یہ پتہ چل جائے کہ اس نے فلاں غیر مرد کے ساتھ بات چیت کی ہے تو ایسی صورت میں ہمارے بعض ایریاز کے اندر
یہ کام کیا جاتا ہے کہ جا کر کے بیٹی کو بہن کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کو غیرت نہیں کہا جائے گا۔ اگر محض اسی بنیاد پر آپ نے بیٹی کو بہن کو قتل کر دیا، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی کا کام ہے۔ غیرت وہ غیرت جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرت اور شرم و حیا قرار دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر مجبوری ہے تو اس مجبوری کے اندر خاتون خانہ باہر جا سکتی ہے، ضرورت کے مطابق معاش کا راستہ اختیار کر سکتی ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، حدود شریعت کی وہ پابندی کرے، حدود شریعت کا وہ لحاظ پاس رکھے اور خیال کرے تو جا کر کے وہ کمائی کرے، شریعت نے کہیں اس کو منع نہیں کیا۔ تو اب میں یہاں غیرت کے حوالے سے، جہیز کے حوالے سے بھی یہ بات کہوں گا، وہ جس تناظر کے اندر یہ بات کی گئی تھی وہ یہ کہ آج کل جیسا کہ شادی سے پہلے ہی لڑکے والے لسٹیں فراہم کر دیتے ہیں، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے، لڑکی کار لے کر آ رہی ہے کہ نہیں، مہران کار لا رہی ہے کہ کرولا والی کار لا رہی ہے، کلر کون سا ہے، اشیاء کون سی لا رہی ہے، کاٹن اس طرح کے چاہیے، پردے ہمیں کھڑکیوں کے ونڈوز کے ایسے چاہیے، صوفہ سیٹ تو یہ نہیں جچے گا، ہمارا کمرہ تو اس جیسا ہے۔ یہ کہاں سے تصورات آ ہندوانہ رسومات ہیں، غلط تصورات ہیں، یہ مرد کی مردانگی اور غیرت کے خلاف ہے، اس کے اوپر بین لگانا چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مولانا، اس قانون میں وراثت کے حوالے سے بھی فوکس کیا گیا ہے، اس پر ہم ایک اگلی نشست رکھیں گے جس میں اس وراثت کے حوالے سے تمام پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی، لیکن ایک تھوڑی سی بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی جہیز دے دیتا ہے، کسی والد نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا، تو کیا مہر کی طرح یہ عورت کی اپنی ملکیت رہے گا یا یہ شوہر کی ملکیت میں چلا جاتا ہے؟ اور اگر وہ فوت ہو جاتی ہے خاتون تو پھر یہ خاتون کے ورثاء میں تقسیم ہوگا یا شوہر کی ملکیت میں چلا جائے گا؟ یہاں دو تین باتیں ہیں جن کی میں وضاحت کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس قانون کے اندر وراثت کا بھی تذکرہ ہے، یہاں میں شکوہ کرنا چاہوں گا خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی سے۔ وراثت کا محض تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ وراثت کے بارے میں پوری قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، یعنی خاتون جس شکل میں بھی ہو، میراث نہیں دی جاتی ہے، میراث سے محروم کیا جاتا ہے۔ اربن ایریاز کے اندر خاص طور پر، چاہے رورل ایریاز ہو، چاہے اربن ایریاز ہو، دیہات ہو، شہر ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں پر آج کے دور کے اندر عورتوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے۔ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، خلاف شریعت ہے، علماء کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے۔ سورہ نساء آپ دیکھیں کہ بھری ہوئی ہے عورت کی میراث اور عورت کے قوانین سے متعلق۔ تو میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ قانون اس سلسلے میں بھی بنانا چاہیے، قانون باقاعدہ عورت کی میراث سے متعلق بھی بنانا چاہیے، محض تذکرہ کرنا کافی نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات آپ نے جہیز کی ملکیت سے متعلق پوچھا ہے، سیدھا سادہ فقہی اصول ہے، جو کچھ بیوی لے کر آئی وہ بیوی کی ملکیت، اور جو کچھ شوہر لے کر آیا وہ شوہر کی ملکیت۔ لہذا جہیز اگر بیوی لے کر کے گھر کے اندر آئی ہے، اس جہیز کی مکمل طور پر مالکہ بیوی ہی رہے گی۔ اگر طلاق ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو بیوی اپنا جہیز کا سارا ساز و سامان لے جانے کی حقدار ہے۔ تیسری بات میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات ہمارے ہاں معاشرے میں ایک اور خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے جہیز کی وجہ سے، وہ یہ کہ والد یہ تصور کرتا ہے، ماں یہ تصور کرتی ہے، ہم نے تو بیٹی کو جہیز دے دیا تھا، لہذا ماں کے یا باپ کے مرنے کے بعد اب بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ پھر خلاف شریعت عادت ہے، حرام تصور ہے، ناجائز تصور ہے۔ اگر آپ نے جہیز دیا تھا وہ گفٹ تھا، وہ تحفہ تھا، شریعت نے لازم نہیں کیا تھا کہ آپ دیں، لیکن آپ نے دے دیا استطاعت کے مطابق، جیسے کہ پوری تفصیل ہو چکی ہے، تو آپ نے دے دیا، وہ تحفہ ہو گیا۔ اب اگر والد کا انتقال ہوتا ہے، ماں کا اگر انتقال ہوتا ہے، تو وہ باقاعدہ شرعی قانون کے مطابق میراث کی حقدار ہوگی، اور اس کو حصہ میراث دینا شرعاً قرآن کی نظر میں فرض اور لازم ہے۔ اگر بھائی محروم کریں گے، حرام کا ارتکاب کریں گے، حدیث ترمذی کے اندر آتا ہے اگر کوئی بالغ وقت زمین بھی کسی کی ناجائز غصب کرتا ہے، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا، آپ نے اس حوالے سے تمام پہلوؤں پر بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ ہم آئندہ نشست میں آپ سے وراثت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، تو اس حوالے سے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ مولانا۔